منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 8ویں ذی الحج کو زوال آفتاب کے قریب آئے اور کہا، اے ابراہیم، سیراب ہو جائیے، یعنی پانی اپنے اور اپنے اہل کے لیے جمع کیجیے۔ اس زمانے میں مکہ اور عرفات کے درمیان پانی نہ تھا، غرض کہ وہ ابراہیم کو مینا میں لائے اور وہاں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء اور صبح کی نماز ادا کی۔ جب آفتاب طلوع ہوا، عرفات کو روانہ ہوئے اور مروہ میں پہنچ کر قیام کیا۔ پھر زوال آفتاب کے وقت غسل کیا اور نماز ظہر و عصر ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ اس مسجد کی جگہ پر بجا لائے جو عرفات میں ہے۔ پھر ان کو لے گئے اور محل وقوف میں کھڑا کیا اور کہا، اے ابراہیم، اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اور اپنے مناسک حج کو شناخت کر لیجیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کھڑا رکھا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا تو ان سے کہا کہ مشعر الحرام کے قریب جائیے۔ وہاں جا کر مغرب و عشاء کی نماز بجا لائے اور رات وہاں قیام کیا اور صبح کے وقت جب نماز پڑھ چکے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو موقف دکھایا اور ان کو مینا میں لائے۔ پھر ان کو حکم دیا کہ جمرہ عقبہ میں پتھر پھینکیں، کیونکہ شیطان وہاں ان کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ پھر ان کو ذبح کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مشعر الحرام میں پہنچے، اس جگہ رات کو شاد و خرم سوئے۔ خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند کو ذبح اور قربان کر رہے ہیں۔ حضرت اپنے ساتھ بیٹے کی والدہ کو بھی حج کے لیے لائے تھے۔ جب مینا میں پہنچے، اپنے اہل کے ساتھ رمیہ جمرہ کیا۔ پھر سارہ سے کہا کہ تم کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤ، اور لڑکے کو اپنے پاس روک لیا۔ وہاں سے ان کو وسط جمرہ میں لے گئے۔ اس جگہ اس نے فرزند سے مشورہ کیا جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اے فرزند عزیز، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، تو غور کرو اور سمجھو کہ تمہیں کیا بہتر معلوم ہوتا ہے اور کیا مصلحت سمجھتے ہو۔ اس سعادت مند فرزند نے کہا، اے پدر بزرگوار، جس کام پر آپ مامور ہوئے ہیں جلد اس کو انجام دیجیے۔ اگر خدا چاہے گا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان لوگوں نے خدا کے حکم پر گردن جھکا دی۔ ناگہاں شیطان ایک مرد پیر کی صورت میں آیا اور کہا، اے ابراہیم، اس طفل سے کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اے سبحان اللہ، تم ایسے فرزند کو ذبح کرنے چاہتے ہو ایک چشم زدن کے لیے بھی گناہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ کہا، تمہارا پروردگار منع کرتا ہے اس کام کا جس نے حکم دیا ہے، وہ شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر وائے ہو جس نے مجھ کو اس مرتبے تک پہنچایا ہے، اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے، اور اسی ایک فرشتے سے میں نے یہ حکم بھی سنا ہے جس کی آواز ہمیشہ میرے کان میں پہنچی ہے، اور اس میں کوئی شک مجھ کو نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، اس کام کا تم کو سوائے شیطان کے کسی نے حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، اب تو اس سے گفتگو نہ کروں گا، اور ارادہ کیا کہ فرزند کو ذبح کریں۔ شیطان نے کہا، اے ابراہیم، تم پیشوائے خلق ہو اور لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا عمل کرو گے تو لوگ تمہارے بعد فرزندوں کو ذبح کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے اس کا جواب نہ دیا اور بیٹے کی جانب رخ کر کے ذبح کے بارے میں مشورہ کیا۔ دونوں خدا کے حکم پر راضی ہو گئے۔ لڑکے نے کہا، بابا جان، میرا منہ چھپا دیجیے اور میرے ہاتھ اور پیروں کو مضبوط باندھ دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرزند، یا تم کو ذبح کروں یا تمہارے دست و پاؤں باندھوں؟ خدا کی قسم، یہ دونوں تمہارے لیے جمع نہ کروں گا۔ پھر دراز گوشت کا زین بچھایا اور فرزند کو اس پر لٹایا اور چھری ان کے حلق پر رکھی اور اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا اور چھری اپنی پوری قوت سے پھیری۔ جبرائیل علیہ السلام نے چھری پھیرنے سے قبل چھری الٹی کر دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چھری الٹی ہے، اس کو سیدھی کر کے پھر بچے کے حلق پر رکھی اور پھیر دی۔ جبرائیل نے پھر اس کو الٹی کر دی، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔
پھر جبرائیل ایک گوسفند کو پہاڑ کی جانب سے لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے سے فرزند کو نکال کر اس گوسفند کو ان کی جگہ پر لٹا دیا، اور مسجد خیف کی بائیں جانب سے حضرت ابراہیم کو آواز آئی کہ تم نے اپنے خواب کو صحیح کر دکھایا، ہم ایسی ہی جزا نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان اور آزمائش تھی۔ اسی اثناء میں شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے پاس پہنچا، جس وقت کہ کعبہ ان کو دور سے دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اور کہا وہ پیر مرد کون ہے جس کو میں نے دیکھا؟ کہا میرے شوہر ہیں۔ کہا وہ بچہ کون ہے جو ان کے ساتھ ہے؟ کہا میرا فرزند ہے۔ کہا میں نے دیکھا کہ وہ مرد اس لڑکے کو لٹائے ہوئے تھا اور چھری ہاتھ میں لیے تھا تاکہ اس کو ذبح کرے۔ فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ رحیم ہے، کس طرح اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے حق کی قسم اور اس خانہ بزرگ کے رب کی قسم، میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو وہ مرد لٹائے ہوئے تھا، چھری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ اس کے ذبح کا ارادہ کر رہا تھا۔ اچھا کیوں؟ شیطان ملعون نے کہا کہ وہ گمان رکھتا ہے کہ اس کے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ سزاوار ہے ان کو کہ وہ اپنے پروردگار کی اطاعت کریں، لیکن ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرزند کے بارے میں کوئی حکم ملا ہے۔ پھر اپنے مناسک سے جب فارغ ہوئیں، وادی میں مینا کی جانب رخ کیا اور دوڑیں، اور ہاتھ سر پر رکھے ہوئے کہتی تھی خداوندا مجھ سے مواخذہ نہ کر، کچھ میں نے مادر اسماعیل سے سلوک کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرزند کی خبر معلوم ہوئی اور ان کے گلے پر چھری کی خراش دیکھی، بہت رنجیدہ ہوئیں اور بیمار ہو گئیں، اور اسی مرض میں عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ راوی نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کس جگہ ذبح کرنا چاہا؟ فرمایا کہ جمرہ وسط کے قریب، اور گوسفند ایک پہاڑ پر آسمان سے نازل ہوا جو مسجد مینا کی داہنی جانب ہے۔ وہ تاریکی میں راہ چلتا تھا، چرتا تھا۔ پوچھا اس کا کیا رنگ تھا؟ فرمایا کہ سیاہ و سفید، کشادہ چشم، اور اس کے سینگ بڑے تھے۔ امام رضا علیہ السلام سے قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی لوگوں نے دریافت کیے، جو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں 2 ذبیح کا فرزند ہوں۔ امام نے فرمایا کہ وہ 2 ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام پسر ابراہیم خلیل اللہ اور عبداللہ پسر عبد المطلب تھے۔ اسماعیل علیہ السلام وہ حلیم بندہ ہیں جن کی خدا نے ابراہیم کو خوشخبری دی۔ جب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ حضرت کے ساتھ چلنے لگے تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، لہٰذا غور کرو کہ تم کیا بہتر سمجھتے ہو اور تمہاری کیا رائے ہے۔ عرض کی بابا جان آپ وہ بجا لائیے جس پر مامور ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ بجا لائیے جو آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب ان کے ذبح کا ارادہ کیا تو خدا نے سیاہ گوسفند سے ذبح عظیم کا فدیہ عطا فرمایا۔ اس سے 40 سال قبل بہشت کے باغوں میں چرتا تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ خدا نے فرمایا کہ ہو جا، اور وہ پیدا ہو گیا تاکہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہو، اور قیامت تک کی ہر قربانی جو مینا میں ہوتی رہے گی حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے، لہٰذا ذبیحین کا یہی مطلب ہے۔